اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئے سچے واقعے کے ساتھ، جس کا عنوان ہے نیکی کی تصویر، اور یہ واقعہ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ سچا واقعہ۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں موجود تھے، لیکن کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ البتہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے پیارے ساتھیوں کو دیکھا، اور جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن سے انہوں نے علم حاصل کیا اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بن گئے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ بڑے نیک، سچے اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ دوزخ کا ذکر سن کر رونے لگتے۔ ایک دفعہ ایک لوہار کی بھٹی کی طرف سے گزرے تو دوزخ کی آگ کا خیال آ گیا۔ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آخری عمر میں ان کو فالج کی بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی دوسروں کے سہارے وہ مسجد پہنچتے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ لوگ کہتے اس مجبوری کی حالت میں آپ کا مسجد جانا ضروری نہیں، گھر پر ہی نماز پڑھ لیا کریں۔ وہ جواب دیتے، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح سننے کے بعد جہاں تک ہو سکے جواب دینا چاہیے، خواہ گھٹنے کے بل چلنا پڑے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے ہوش سنبھالا، نہ کسی مجلس میں بیٹھے اور نہ ضرورت کے بغیر کسی سڑک پر گئے۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا کہ کسی مظلوم کو دیکھوں اور اس کی مدد نہ کر سکوں، یا کسی آدمی کو زیادہ بوجھ اٹھاتے ہوئے دیکھوں اور اس کا بوجھ نہ اٹھا سکوں۔ ہاں، کبھی جہاد کا اعلان ہوتا تو فوراً گھر سے نکل پڑتے اور اللہ کی راہ میں لڑتے۔ اگر لڑائی میں غنیمت کا مال مل جاتا تو اسے خود استعمال نہ کرتے، بلکہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ ایک دفعہ ان کو لڑائی میں بہت سے غلام اور مویشی ملے۔ انہوں نے چند دن کے اندر یہ سب اللہ کی راہ میں دے دیے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ کو خاموش رہنا بہت پسند تھا۔ ضرورت کے بغیر کوئی بات نہ کرتے۔ کوئی جھوٹی یا فضول بات ان کی زبان سے کبھی نکلتی ہی نہ تھی۔ ایک شخص نے جو ان کی خدمت میں 20 سال تک رہا بیان کیا کہ میں نے 20 سال میں ربیع رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے کبھی کوئی فضول بات نہیں سنی۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ دوسروں کو بھی نصیحت کیا کرتے تھے کہ باتیں کم کیا کرو، لوگوں کو اچھے کام کرنے کے لیے کہا کرو اور بری باتوں سے روکا کرو، قرآن پڑھا کرو اور اللہ سے بھلائی کی دعائیں کیا کرو۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ کا سچ بولنا اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ ان کے زمانے کے بڑے بڑے عالم ان کو سچائی کی کان کہا کرتے تھے۔ وہ کسی سے وعدہ کرتے تو اس کو ہر حال میں پورا کرتے تھے۔ کوئی ان کے پاس امانت رکھتا تو اس کی جان سے بڑھ کر حفاظت کرتے تھے۔ کسی سے تکلیف پہنچتی تو اس کو بھی دعا دیتے تھے۔ ایک دفعہ مسجد میں نمازیوں کا بہت ہجوم تھا۔ جب جماعت کھڑی ہونے لگی اور لوگ آگے بڑھے تو ایک شخص نے جو حضرت ربیع رحمۃ اللہ کے پیچھے تھا ان سے کہا، آگے بڑھو، لیکن لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے آگے بڑھنا مشکل تھا، اس لیے وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اس شخص نے غصے میں آ کر ان کی گردن میں زور سے ٹھوک دیا۔ انہوں نے گردن موڑ کر صرف اتنا کہا، اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم کرے۔ اس شخص کو جب معلوم ہوا کہ یہ ربیع رحمۃ اللہ ہے تو وہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے۔
ایک مرتبہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے ایک خاص قسم کا کھانا پکانے کے لیے کہا۔ چونکہ اپنے لیے کبھی کوئی خاص چیز نہیں پکواتے تھے، اس لیے ان کی بیوی نے وہ خاص کھانا بڑے شوق اور محنت سے تیار کیا۔ جب یہ لذیذ کھانا ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے اسے اٹھایا اور باہر نکل گئے۔ پڑوس میں ایک دیوانہ رہتا تھا، سیدھے اس کے پاس گئے اور سارا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے منہ سے رال بہہ رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلایا۔ گھر واپس آیا تو بیوی نے کہا، میں نے اتنے شوق سے یہ کھانا آپ کے لیے تیار کیا تھا، لیکن آپ جا کر ایک ایسے شخص کو کھلائے جو یہ بھی نہیں جانتا کہ اس نے کیا کھایا۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ نے جواب دیا، وہ نہیں جانتا تو کیا ہوا، اللہ تو جانتا ہے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ نے ساری عمر کسی کا دل نہیں دکھایا۔ ایک دفعہ کسی نے کہا، آپ برے لوگوں کو بھی برا نہیں کہتے۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ دوسروں کو برا کہوں۔ لوگوں کا عجیب حال ہے کہ وہ دوسروں کے گناہوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن اپنے گناہوں پر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ کی یہی خوبیاں تھیں کہ لوگ ان کی دل و جان سے عزت کرتے تھے۔ وہ سچ مچ نیکی کی تصویر تھے، اسی لیے آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔